میں خدا باپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ریورنڈ فادر وکٹر سویرا کا، جو پیرش پریسٹ ہے جام کے پیرش کے، جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں سویرا ٹی وی پر آ کر خدا یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے 5ویں صلیبی کلمے پر بات کر سکوں۔ میرے کلمے کا عنوان ہے میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ دکھوں کا کلمہ بھی ہے۔ اس میں ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کی داستان کا تجربہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح نے گتسمنی باغ سے لے کر کوئی کلوری پر تک اس دکھوں کا تجربہ کیا۔ اگر ہم انسان کی شخصیت کا گہرے طور پر مطالعہ کریں تو دکھ اس کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے جب دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو صلیب پر 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں اس کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جو دکھوں کا ہے، یہ صلیبی کلمہ جسمانی دکھ کے متعلق کلمہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں روحانی تڑپ اور مقصد کی تکمیل بھی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد کہ خدا یسوع مسیح یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں ختم ہو چکی تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کیونکہ دکھ وہ ترازو ہے جس سے شخصیت کو جانا اور ناپا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے انسان کی شخصیت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معاشرتی مسائل اور دباؤ کی وجہ سے فرار ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور مقصد سے بھاگ جاتے ہیں۔ دکھوں اور تکلیفوں اور بحرانوں میں انسان کا کردار اور زیادہ نکھرتا ہے، اس کی شخصیت بلوغت تک آتی ہے اور مستقبل کے لیے یادیں بنتی ہیں۔ انسان زندگی کے مختلف مقامات اور مناظر میں لگائے ہوئے کہہ کے بھول جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں اور جس ماحول میں اس نے آنسو بہائے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ انسان کی شخصیت بنانے اور نکھارنے میں خوشیوں سے کہیں زیادہ دکھوں کا حصہ ملتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے اس دکھوں کی داستان میں پیاسا ہوں، خدا یسوع مسیح جذباتی اور نفساتی تناؤ کا بھی شکار ہوئے۔ موت کو قریب سے دیکھنے والے لوگوں کا تجربہ ہے کہ آخری لمحات میں انسان کا سانس پھولتا ہے، سانس کم آتا ہے اور مختصر ہو جاتا ہے۔ پیاس سے تالو اور زبان خشک ہوتی ہے اور بار بار پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، بات مکمل کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس لیے آس پاس کے رشتہ دار اس حالت میں، اس وقت میں اس مرنے والے کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں تاکہ اس کی زبان تر کی جا سکے۔ اس کے حلق کو پانی سے تر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ساری قوت اور طاقت تو واپس نہیں لاتا، لیکن کچھ تازگی ضرور لوٹاتا ہے اور جان کو بحال کرتا ہے۔ یہی ہمارے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح مر رہا تھا وہ پیاسا ہوا، اسے پیاس لگی، زبان خشک ہوئی، تالو سوکھ گیا، زبان تالو سے چپکنے لگی۔ یقیناً اس عمل میں صلیب کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے عزیزو، اگر ہم اس کلمہ میں خدا یسوع مسیح کی پاسبانی پیاس کو بھی محسوس کرتے ہیں، میں پیاسا ہوں، یقیناً یہ بدنی پیاس تو تھی، زبان تالو، گلے اور حلق کے لیے یہ براہ راست سچی کھری پیاس تھی۔ اس ملک میں سخت گرمی پڑتی تھی اور خشک چٹانی یہ ملک تھا۔ صلیب کی موت بھی کلوری چٹانی پہاڑ پر ہوئی۔ سپاہی اسی لیے اپنے ساتھ انگوروں کا ایک خاص مشروب رکھتے تھے، یہ کافی ترش اور تیز اور کھٹا ہوا کرتا تھا، جو سرکے کی مانند تھا۔ یہ پانی کی نسبت اور زیادہ اچھے اور مؤثر طریقے سے پیاس کی شدت کو بجھاتا، اور یہ عام میں سے کافی سستا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو مزدور، پیشہ ور، سڑکوں اور کھیتوں پہ کام کرنے والے کسان اپنے ساتھ
ایک چھوٹی سی مشکزہ میں اسے محفوظ کرتے، اور یہ مشرقی ریت بھی تھی کہ وہاں کے لوگ اسے اپنے ساتھ رکھتے تاکہ اجنبی راگیر جب ان سے پیاس کی شدت میں پانی مانگے تو وہ اسے دے سکے۔ اور یہ ان کا عقیدہ اور ایمان بھی تھا کہ اگر ہم کسی کو پانی پلائیں گے تو یہ ثواب اور نیکی کا عمل ہے، اور خدا ضرور ہمیں برکت اور اس کا اجر دے گا۔ اسی لیے ہمارے خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں میرے نام پر کوئی ٹھنڈا پانی پلائے تو وہ ہرگز اپنے اجر سے محروم نہ رہے گا۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے عزیزو، خدا یسوع مسیح اس کلوری کے مقام پر جب یہ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اب کلوری پہاڑ پر حیران کن عمل اور تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں سرکہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس پر موت کا فتویٰ لگایا گیا ہو اور صلیب دیا جا رہا ہو۔ یہ نیکی کرنے والے رومی حکومت کے سپاہی ہیں۔ یہ بہت رحم دل اور خدا ترس سپاہی ثابت ہوئے، کیونکہ صلیب دیے گئے مجرم کو پانی نہیں پلایا جاتا تھا، اور نہ ہی رومی سپاہیوں سے ایسی کوئی توقع کی جا سکتی تھی۔ مجرم کو تو مرنا ہی ہے، لیکن پانی زندگی کی علامت بھی ہے۔ پانی پلانا میزبان کا فرض ہے۔ صلیبی موت کے مجرم کی میزبانی نہیں کرتے تھے، حکومت اور خاص طور پر اس کی جو حکومت کا باغی مجرم ہو۔ منظر اور تلاوت میں یہ بات تو واضح نہیں کہ کس نے خدا یسوع مسیح کو سرکہ پینے کو دیا۔ متن میں یہ ضرور لکھا ہوا ملتا ہے انہوں نے۔ ممکن ہے کہ اس وقت خدا یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم نے اسے یہ سرکہ پینے کو دیا ہو، یا اس شاگرد نے جسے خدا یسوع مسیح پیارا شاگرد کہہ کر پکارتے، جس کا نام مقدس یوحنا رسول ہے، جو 12 شاگردوں میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ لیکن زیادہ تر امکان ہے کہ یہ پانی، یہ سرکہ سپاہیوں نے پلایا ہو۔ یقیناً یہ رحمت و شفقت کا عمل ہے۔ نیکی کا کام کو نیکی ہی کہنا چاہیے، خواہ وہ دشمن کرے، اور برے کام کو برا ہی کہنا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے عزیزو، پہلی بار جب ہمارے خدا یسوع مسیح پیاس کا ذکر کرتے ہیں تو سہوکار کے گاؤں میں مقدس یعقوب کے اس کنویں کے قریب، جہاں ہمارا خدا یسوع مسیح سامری عورت سے مخاطب ہے اور اسے فرماتے ہیں کہ مجھے پینے کو دے۔ اور آخری دفعہ کلوری پر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ خدا یسوع مسیح اپنی پیاس کی بات کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یسوع نے جب سامری عورت سے پیاس کا ذکر کیا اور آخری موقع پر جب پیاس کا ذکر کرتے ہیں تو دونوں واقعات کا جو وقت ہے وہ دوپہر کا وقت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آج بھی انسان کی پیاس کی تقاضا کرتے ہیں، آج بھی میری اور آپ کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی پیاس رکھتے ہیں۔ میں پیاسا ہوں کا یہ کلمہ جب ہمارے خدا یسوع مسیح صلیب پر ادا کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم مدر ٹریسا آف کلکتہ کی سسٹر آف چیریٹی کے گرجا گھروں میں دیکھیں تو ان کے ہر صلیب کے نیچے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ پیاسے ہیں، مصیبت زدہ لوگ، محروم لوگ، مفلوج لوگ، سڑکوں، چوکوں اور گلیوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم پکار اٹھتے ہیں۔ یہ دنیا تو آنسوؤں کا گھر ہے، یہ دکھوں کی وادی ہے۔ یسوع مسیح آج بھی پیاسے ہیں۔ یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے یسوع کی سی پیاس محسوس رکھیں گے۔ آج خدا یسوع مسیح پیاسا ہے کہ ہم اسے سنیں، اس کے لیے اور اس کسی اور اس کی پیاس خود محسوس کریں اور اس کی پیاس میں شامل ہوں۔ جب ہم دوسروں کے لیے محبت، فکر مندی اور غم خواری پیدا ہوتی ہے،
جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں، بھلائی و فلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، تو دوسروں کی محبت اور خدمت کے لیے پیاسے ہوتے ہیں۔ جب ہم یسوع کی روح سے پیتے ہیں تو زندہ پانی سے روح سے پیتے ہیں۔ پھر ہم وہ کام اور مقصد قبول کر لیتے ہیں جو یسوع مسیح ہمیں سونپتا ہے۔ پھر ہم اس کی تکمیل کے لیے کلوری تک وفادار رہتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے یسوع کی زندگی مقدس صحائف اور نوشتوں کی تکمیل ہے، اس طرح ہماری زندگی میں بھی نوشتہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تاکہ نوشتہ پورا ہو، یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے عزیزو، آج جب ہم صلیب کے اس کلمہ کو دیکھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، خداوند یسوع مسیح آج بھی میری اور آپ کی پیاس کا طلبگار ہے۔ ہم اس کی پیاس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، ہم اس کی پیاس کو ختم کر سکتے ہیں اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے بول چال سے۔ آئیے ہم صلیب کے ان دکھوں کے موسم میں، صلیب کے اس ماحول میں خدا یسوع مسیح کی پیاس کی شدت کو کم کریں اور اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم اس کی پیاس کو کم کرتے ہوئے اس کی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا کر سکیں جو وہ ہمارے لیے چاہتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے تاکہ ہم اپنے کردار و اخلاق سے خدا یسوع مسیح کے اس صلیبی دکھی سفر میں اس کے ساتھ دے سکے۔ خدا ہمیں برکت دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔